بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. اصل دوم the second fundamental اپنے دین کو پہچاننا دلائل کے ساتھ. ظاہر ہے ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی سٹینڈرڈ کی ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے. وہ ہم نے ساتھ عربی میں بھی دے دیا ہے اس کتاب میں. اس کو عربی الفاظ کے ساتھ سامنے ہونا ضروری سا ہو جاتا ہے. وہ اس کا ترجمہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو وہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ اسلام کیا ہے. اسلام یہ ہے کہ الاستسلام للہ بالتوحید. استسلام ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا آپ دے دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، جس کو ہم خود سپردگی کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے پیسہ نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ خاص اعمال فی نفس ہی نہیں مانگتا. سب سے اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا اپنا آپ مانگتا ہے. آپ اللہ کے ہو جائے، مطلب ہے اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے اختیار کو مکمل تسلیم کر لینا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ کی پراپرٹی سمجھنا. ہیں تو ہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں، لیکن یہ کہ آپ شعوری طور پر بھی اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، تو یہ اسلام ہے. تو یہ ہو گیا خود سپردگی. اس کو انگریزی میں سبمیشن کہتے ہیں. تو خود سپردگی بصورت توحید. ٹھیک ہے، الاسلام للہ بالتوحید نمبر 1. نمبر 2، اسلام یہ ہے کہ الانقیاد لہ بالطاعہ، اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا اطاعت کی صورت میں. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے مطیع یا فرما بردار ہو جانا، یہ لفظ انقیاد یہاں پر جو استعمال ہوا ہے اس کی پوری سینس نہیں دیتا. انقیاد یہ ہوتا ہے، اونٹنی ہوتی ہے نا عربوں کے ہاں، اونٹنی کو جب وہ نکیل ڈالتے ہیں، ویسے تو اونٹ بہت بڑا زوردار جانور ہے، لیکن اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اس کی ناک کے اندر سے، نتنے میں سے وہ ایک رسی ہلکی سی ڈالیں گے، دھاگا نما یا کوئی وہ لوہے کی ہوتی ہے، تو اس کو نت جسے کہتے ہیں. تو وہ جب اس کو نکیل ڈال دیتے ہیں تو وہ ذرا بھی کھینچے تو وہ یوں مڑتی ہے. تو اونٹنی کا کسی کے نکیل پکڑے ہوئے آدمی کے پیچھے چلنے کو عرب انقیاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انقیاد ہے اونٹنی کا، نکیل پڑی ہوئی کا، جس کے ہاتھ میں اس کی مہار ہے، اس کے پیچھے اس کے اشاروں پر چلنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انقیاد ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کو اپنی نکیل تھما دینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اور اس کے احکامات ہیں ان کو اپنا آپ اس کا مطیع کر دینا. تو یہ دوسری چیز ہے. تو اسلام ہے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کو دے دینا، خود سپردگی، اور پھر اس کے اشاروں پر چلنے پر آمادہ ہو جانا، انقیاد ہے. اور نمبر 3 ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، بیزار ہو جانا، بالکل جدا الگ تھلگ ہو جانا شرک سے بھی اور اہل شرک سے بھی. صرف شرک سے نہیں بلکہ اہل شرک سے بھی بیزار ہو جانا، جدا ہو جانا، الگ تھلگ ہو جانا. کیونکہ وہ جیسے ہم نے کہا کہ صحابہ سے ہم لیتے ہیں اسلام کو، تو یہ 3 چیزیں ہوگی. جو یہ کرے گا تو وہ دین اسلام پر آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی اسلام کی تعریف. اب یہ جو تعریف، یہ حقیقت اسلام کی بیان ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مراتب 3 ہیں. یہ پیچھے بھی ہم نے، کیونکہ یہ عبادت ہی کا عمل ہے، تو پیچھے بھی ہم نے عبادت کے 3 درجے پڑھے تھے. تو ہم وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے، اسی کو ہم دین کے بھی 3 درجے کہتے ہیں. تو وہ وہی ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، اور ایک ہے احسان. آپ ایک اسلام کے درجے پر اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرتے ہیں، ایک پھر ایمان کے درجے پر، اور ایک پھر احسان کے درجے پر. اب یہ ان تینوں کو جو ہے دین کہ یہ تینوں جو درجے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا وضاحت میں یہاں پر پڑھیں گے. پہلا درجہ اسلام جو ہے، اس کے ارکان 5 ہیں. ٹھیک ہے، وہی جو ارکان اسلام. تو یہ اسلام ہے جو کہ سب سے نیچے والا درجہ ہے دین کا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اور اس کے 5 ارکان ہیں. سب سے پہلے شہادت
یا شہادتین اس کو ہم کہتے ہیں، یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دوسرے درجے پہ نماز، دوسرے نمبر پہ درجے پہ بات نہیں کر رہے، نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ اور پھر حج۔ یہ 5 جو ہے ارکان اسلام ہے۔ ارکان کسے کہتے ہیں؟ ارکان بنیادی طور پر ان پلرز کے لیے بولا جاتا ہے جن پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی 5 ارکان اسلام بتائے ہیں، تو پتہ نہیں باقی چیزیں آپ ہمیں کہاں سے بتا رہے ہیں فرائض۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی عمارت بہت وسیع ہے، اسلام کی عمارت بہت بڑی ہے، یہ کھڑی 5 پلرز پہ ہے، تو وہ 5 بنیادیں ہیں، ان پر خصوصی محنت کرنی ہے، جو کہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو یہ تو ہے کہ اس پر باقی جتنے حلال حرام احکام ہیں، رہنا سہنا، معاشرت، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے، امت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ جہاد ہے، اس کے علاوہ دعوت ہے، اس کے علاوہ دین کی اقامت ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اعمال ہیں اور یہ اسلام ہی کے اعمال ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال کھڑے ہوں گے البتہ ان 5 بنیادوں پر۔ تو یہاں پر بنیادوں کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ بنیادوں کو اس پوری عمارت کے ساتھ خلط کر دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی دین تو صرف 5 چیزوں کا نام ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ کئی ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام ہی یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو یہ دراصل وہ جیسے ہم نے پہلے کہا جز بول کر کل مراد لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی جو سب سے اہم کوئی بات تھی یا سب سے اہم جز تھا، ہم نے اس کا ذکر کر کے وہ پوری چیز مراد لے لی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اب مثلاً قرآن مجید میں چل رہا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں بسر کر دیتے ہیں سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر، راتیں پوری کی پوری گزار دیتے ہیں سجدے کرنے میں اور قیام کرنے میں۔ مراد کیا ہے؟ یہی جو رات کی قیام اللیل ہے، رات کی جو تہجد ہے، تو اس میں ذکر کس چیز کا کیا؟ سجدوں کا اور قیام کا۔ کیوں بھی رکوع نہیں کرتے، وہ تشہد نہیں کرتے، مطلب صرف قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ مراد ہے؟ ظاہر ہے یہ مراد تو نہیں ہے۔ تو نماز تو جو نماز ہے وہی ہے اس کے اندر۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قیام اور سجدے کا ذکر کیا؟ اس کو کہتے ہیں جز بول کر کل مراد لینا، اور یہ بالکل عام ہے۔ اور جو کم علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بس یہی ہے، نہیں، وہ بھی وہ یہ مقام وہ ہے جس میں جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے۔ سجدہ کہا ہے کلا لا تطعه واسجد واقترب، اس کی ہرگز نہیں ماننی، یہ جو ظالم ہے تمہیں روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، تم سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر سجدہ کہا ہے تو اس وجہ سے کہ نماز کا ایک خوبصورت ترین حصہ سجدہ ہے تو اس کا خصوصی طور پر ذکر کر دیا، ورنہ مقصود پوری نماز ہی ہے، یہ نہیں کہ بس سجدہ کرو باقی سب کچھ چھوڑ دو، تو یہ نہیں مطلب ہوتا۔ تو یہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض جگہوں پہ پوچھا گیا جی اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور یہ کہ تو نماز کو قائم کرے اور تو زکوٰۃ کو ادا کرے۔ ابھی ہم دیکھیں گے بھی یہ حدیث آگے آ رہی ہے، حدیث جبریل، اور روزے رکھے رمضان کے اور حج کرے۔ تو یہاں پر آپ نے اسلام ہی کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں پھر اسلام میں اسلام نہیں ہیں؟ نہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیادیں یہ ہیں، اور بسا اوقات اسلام کا جو سب سے اہم حصہ ہے اس کا ذکر کر کے پورا اسلام مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اعمال کا یہ پورا جو ایک سٹرکچر ہے تو وہ اسلام کی ان 5 بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اچھا، اب اس کی جو وہ دلائل دے رہے ہیں ساتھ میں، پہلے رکن جو شہادتین کی دلیل، سب سے پہلے آپ کو پتا سب سے زیادہ قرآن مجید نے اسلام کے اس رکن اول پر محنت کروائی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ خود شہادت دیتا ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ، اس ایک کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق۔
والملائکۃ اور فرشتے یہ شہادت دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والی ہر ہستی یہ شہادت دیتی ہے۔ کہتے ہیں اصل علم ہے ہی لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، سب سے بڑا علم یہی ہے۔ اچھا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، بالکل حق پر، عدل پر، انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہ سب ہستیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں۔ پھر دوبارہ کہا، کہتے ہیں یہ آیت ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ 2 بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں شروع میں ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، پھر کہا کہ لا الہ الا ہو، واقعتاً کوئی نہیں اس کے علاوہ عبادت کے لائق، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اچھا تو یہ اللہ تعالیٰ کا خود شہادت دینا اور علم والوں سے یا یہ شہادت دلوانا۔ اچھا کہتے ہیں کہ اس شہادت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، زیادہ تر ہمارے ہاں تو کیونکہ ترجمہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ مسئلہ ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ترجمے میں اس کو کور کر لیتے ہیں، ورنہ ایک یہاں پر سوال سا آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے الہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، تو برحق ہونے کی شرط جو ہے اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی بلٹ ان ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مراد ہے معبود برحق نہیں، ورنہ معبود باطل تو ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پوجے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک فیکٹ کی بات ہے تو فیکٹ کے طور پر تو اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں دنیا کے اندر جو کہ پوجے جا رہے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ معبود باطل ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ واحد معبود برحق ہے۔ اچھا اس لا الہ الا اللہ کی چھوٹی سی تفسیر، اس کو ہم زیادہ تفصیل میں آگے جا کر کسی جگہ پر پڑھیں گے۔ اس کلمہ کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے یہاں وہ قرآن مجید کے 3-4 مقامات لے کر آتے ہیں، اور ان مقامات کو سمجھنا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے دے گا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر خود قرآنی آیات نے کس طریقے سے کی ہے۔ نمبر 1 سورۃ زخرف کا یہ مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگ وہ دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، اننی براء مما تعبدون، میں بری بیزار ہوا ان سب ہستیوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا سوائے ایک ہستی کے، الذی فطرنی، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ اچھا فإنہ سیہدین، تو وہ ہے جو مجھے ہدایت دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، ابراہیم نے اپنی اسی بات کو ایک ایسا کلمہ بنا دیا جو اس کے بعد پیچھے پھر مسلسل رہا، یعنی وہ جو توحید کا کلمہ یا توحید کی دعوت ابراہیم نے اپنی اس بات کو بنا دیا، فی عقبہ، اپنے پیچھے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اچھا اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ابراہیم کا یہ کہنا کہ میں بری بیزار ہوا ان باطل معبودوں سے، یہ ہے لا الہ۔ تو لا الہ کی تفسیر ہے باطل معبودوں سے بیزار ہونا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں لا الہ جو ہے نا وہ کوئی لفظ ہیں جو ہم ادا کر لیتے ہیں، شروع لا الہ الا میں تفصیل پڑھیں گے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے باطل معبودوں سے بیزار ہونا، یہ ہے لا الہ۔ اور پھر الا اللہ، یہ ہے معبود برحق سے وابستہ ہونا، اس کی عبادت سے جڑ جانا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ باطل معبودوں کا انکار، ان سے بیزاری، اور اللہ تعالیٰ کی واحد خالص اللہ کی عبادت پر انسان کا تیار ہو جانا۔ تو یہ ایک مقام ہے قرآن مجید کا۔ دوسرا مقام ہے یہ سورۃ آل عمران کا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا، کہو اے نبی، اے اہل کتاب آؤ، الی کلمۃ سواء، ایک برابر کی بات پہ، ایک انصاف کی بات پہ، ایک ایسی بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ کیونکہ اصلاً ان کے جو نبی تھے انہوں نے بھی یہی بات کی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم نہ عبادت کریں سوائے اللہ کے کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا،
اور نہ اس کے ساتھ شریک کریں کسی چیز کو. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے ماں سوا رب. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے پھر جائیں، فَقُولُوا، تو تم صاف کہہ دو، اشہدوا، اب گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو مسلم ہوئے، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہوئے. اچھا، اب یہ جو آیت ہے یہ سورۃ آل عمران کی ہے، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ وفد نجران، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، وفد نجران جب آیا تھا، جو کہ سارے کے سارے عیسائی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آپ سے بحث کرتے رہے ہیں، تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان سے صاف کہہ دو کہ آؤ ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے مابین یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور یہ کہ کسی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہ بنا لیں، آپس میں ایک دوسرے کی ربوبیت نہ کر لیں. تو یہ کیونکہ وفد نجران تھا، یہ اہل کتاب ہے، آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے. یہ آیت کچھ تھوڑی سی زیادہ اہم ہو گئی ہے، اس کا صحیح کانٹیکسٹ جو ہے وہ سمجھنا. اس وجہ سے آج کل ایک موومنٹ جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، آج کل نہیں ویسے خاصی دیر سے ہے، اب ان آخری سالوں میں وہ باقاعدہ طور پر لانچ کروائی جا رہی ہے ہمارے یہاں پر بھی. اوریجنلی اس موومنٹ کا نام تھا وحدت ادیان، ٹھیک ہے، وحدت ادیان، یونٹی آف ریلیجنز یا یونٹی آف فیتھس، کہ بھی سارے مذاہب کو ایک کر دو، سارے ہی مذاہب ایک ہو جائیں، عیسائیت بھی، یہودیت بھی، ہندو مت بھی، یہ ایک ہو جائے، یہ سارے اللہ اللہ کرتے ہیں، سارے روحانیت کا نام لیتے ہیں، سارے اچھا بھلا انسان بننے کی تاکید کرتے ہیں. تو یہ ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، ان کو چھوڑ دو، مطلب بھول جاؤ ان کو. تو وحدت ادیان یہ کچھ دیر چلی، کہتے ہیں کہ یہ پچھلی صدی کے شروع سے چلائی ہوئی تھی کچھ لوگوں نے عالمی طور پر، تو کچھ زیادہ چلی نہیں، کامیاب ہوئی نہیں، ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی کمپاؤنڈ ہو، استغفر اللہ، ایک ہی کمپاؤنڈ ہو، اس کے اندر جو ہے نا مسجد ہو، 7 گرجا ہو، 7 مندر ہو، 7 گردوارہ ہو، 7 سینیگوگ ہو، 7 اور ہو، تو یہ سارے جو ہے نا وہ مطلب اسی کمپاؤنڈ میں مل کر کہیں جی یہ عبادت گزار ہیں، یہ سارے مذاہب چونچو کا مربع جو ہے نا وہ ڈال دیے. تو کون اس پر آتا ہے، یعنی کب مسلمان جو ہے وہ گردوارے کے ساتھ جو ہے نا مل کر تو وہ کرتے، تو یہ چلنے والی چیز نہیں چلی. وحدت ادیان کی تحریک ایک طریقے سے فلاپ ہو گئی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک اور تحریک، اس کا نام تھا تقارب ادیان، وہ اسی کو تھوڑا سا مائلڈ کر کے تو انہوں نے ایک اور رنگ کے ساتھ پیش کیا. تو تقارب ادیان یہ ہے کہ ان کے مابین ایک قربت پیدا کی جائے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے مت، ایک دوسرے کو غلط کہنا، باطل پر کہنا، ایک دوسرے کو دوزخ کی وعیدیں سنانا، ہلاکت کی وعیدیں سنانا، مطلب یہ چھوڑ دیا جائے. تو ٹھیک ہے اپنا اپنا رکھے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ ان کے مابین جو ہے نا وہ ہم آہنگی ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مطلب تقارب ادیان. وہ البتہ اس کی چل رہی ہے، اس کو جو ہے نا یہ اس وقت وہ انٹرفیتھ ہارمنی، اس کو انگریزی میں کہہ رہے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی، مطلب یونٹی نہیں ہو سکتی تو ہارمنی کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوزخ سے ڈراتا ہوں، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ مطلب وہ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی بھلا انسان بنو، چاہے تم بتوں کو پوجو، تمہارا اپنا مسئلہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے کہ تم بھلے انسان بن جاؤ، بس عمل اچھے کرو. جو مطلب باقی جس بھی دیوی کو مورتی کو پوجتے ہو، مطلب پورتے اور مجھے سے کچھ ایسا ہی ہے. یا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف وعیدیں سنائی. اچھا نوح علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ نوح علیہ السلام کا جو آپ کو ایک نہیں بے شمار مقامات پر نوح علیہ السلام کا سنایا جا رہا ہے، وہ بار بار ان کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہستیاں کچھ نہیں، ان کی عبادت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے خبردار کرتا ہوں. اور وہ 900 سال وہ ان کو خبردار کرتے ہیں اور آخر عذاب آ گیا. پھر یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا بھی ہمیں جو قصہ قرآن مجید میں بیان کیا ہوا ملتا ہے، وہ بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے سارا لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، نمرود کرپشن چھوڑ دو کہ نمرود تم جو ہے نا، یہ بات یہ کی نہیں، یہ کہا ہے کہ یہ جتنی ہستیاں معبود جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، جن کے تمہیں ہاتھ پھیلاتے ہو، جن کو سجدے کرتے ہو،
جن کی خدائی ہے، یہ سب باطل ہیں اور ان کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چکر چھوڑ دو یار، یہ تم خامخواہ کسی کو عذاب کی وعید، کسی کو دوزخ، کسی کو جہنم، تو وہ پوچھتا رہے، تم اپنی عبادت کرتے ہو تو کرتے رہو۔ اس وقت یہ بے شمار زور سے انٹرفیتھ ہارمنی، اس وقت مطلب یہاں اس حد تک نوبت پہنچی ہوئی ہے کہ شہر میں جو ہے نا وہ انٹرفیتھ ہارمنی کی کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، مطلب ان کے ساتھ امن سے رہنا۔ تو آج آپ کو پتہ ہے صبح جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے بات کی ہوئی تھی کہ جو کافر غیر حربی ہے اس کے ساتھ جا کر ان کو ٹکر مارنے کا ہمیں حکم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم کافر غیر حربی وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ہم نوازتے ہیں۔ اور یہ تو مطلب مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے، تو ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کریں پلیز، کہ ایک ہے کہ ان کے ساتھ ہم امن امان سے رہیں، تو یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، ہم ان کے ساتھ امن و امان سے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو ذمی ہے مسلمانوں کے ہاں، جو عیسائی مسلمانوں کی پناہ میں آتا ہے، جو بندہ اس کو مارے گا اس کے خلاف قیامت کے روز فریق مقدمہ میں خود ہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیونکہ اس کو ذمہ کہا ہی کہ یہ ذمۃ اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے کہ اس کے نام پر تم نے ان لوگوں کو پناہ دی ہے، اپنے مابین۔ عیسائی ہے وہ اپنے مذہب پہ ہے، اس کو بالجبر بزور اسلام قبول کروانے کا اللہ نے ہمیں حق ہی نہیں دیا ہے، وہ اس کو بتانا ہے کہ بھی یہ شرک ہے، اس کو یہ بتانا ضرور ہے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، اس کے بعد اس کو ہم مجبور نہیں کریں گے۔ وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، وہ حساب لینا اس کو جانتا ہے، میں اس کا رب نہیں ہوں، میں اس کا حساب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس سے یہ الگ ہے یہ بات، مگر اس کو اس شرک سے خبردار بھی نہیں کرنا ہے، اس کو دوزخ کا راستہ بھی نہیں کہنا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی نہ کرو، یہ چھوڑ دو، یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈراوے دینا عذاب کے، جہنم کے، آخرت کے، اللہ کی پکڑ کے، تو یہ ساری باتیں چھوڑ دو، بلکہ یہ ہے کہ ایکسچینج آف اسمائلز، بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اچھے تعلقات، بہت اچھے ایکسپریشنز آپ میں وہ کرنا، اور بالکل کسی اختلاف کو ذرہ جو ہے وہ میز پر نہیں لانا۔ تو پھر نبوتیں کہاں گئی ہماری؟ نوح علیہ السلام کیوں پیدا ہوئے؟ وہ یہ کرتے آتے انٹرفیتھ ہارمنی کا چکر چلاتے، انٹرفیتھ ہارمنی، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا آپ مجھے کچھ نہ کہیں۔ تو نوح علیہ السلام کرتے کیا رہے 950 سال؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ باقی انبیاء کیا کرتے رہے؟ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے آ کر لوگوں کو شرک سے خبردار نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ایک موومنٹ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی، اور وہ اب جگہ جگہ جو ہے نا وہ لانچ کروائی جا رہی ہے۔ مطلب بدقسمتی ہے کہ کئی سارے مولوی حضرات وہ کرسمس کا کیک کاٹنے جاتے ہیں۔ بھائی یہ کرسمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، یہ اگر کوئی اچھا کام تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کرسمس ان کے ساتھ جا کر شریک ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ جا کر ان کے ساتھ کرسمس پہ شریک ہوتے۔ مطلب ہم وہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو عمر اور وہ خلفائے راشدین، وہ تو خیر ہائٹس ہیں نا ایمان کی، ان کی تو بات چھوڑ دیں۔ ہمارے برے سے برے ادوار میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے، ہم نے ان کے ساتھ احسان ہمیشہ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ امن و امان میں رہے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ ہی۔ ہمارا جو اسپین ہے اس کی بہت بڑی وہ ہے، آج بھی میرا خیال ہے یہ mid 90s میں یہ واقعہ ہوا کہ یہودیوں نے ترکی میں اپنے 500 سالہ جو وجود ہے اس کی سیلیبریشن کی، یہ میرا خیال ہے 1993-94 کی بات ہے، انہوں نے 500 سالہ جو ہے نا تقریب کی ترکی میں۔ وہ اس کا قصہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں یہ اسپین میں تھے، مسلمانوں کا رول تھا اندلس میں، اتنی مطلب ہے کہ خوشحالی کی زندگی یہودی گزارتے رہے، کیونکہ عیسائی تو جان نکال لیتے تھے یہودی کی، یہ جی اس نے ہمارے خدا کو مارا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، وہ نبی تو نہیں مانتے نا صرف عیسیٰ علیہ السلام کو، تو نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو جو جس قوم نے کسی کے خدا کو مارا ہو وہ کب اس کو چھوڑنے والا ہے؟ تو یہودیوں کا تو کے خلاف تو بیر تھا عیسائیوں کے ہاں، مطلب یہ صدیوں چلا ہے، اس یہودیوں کی جان نکال دیتے رہے ہیں، یہودیوں کے لیے عذاب تھا عیسائیوں کے ہاں سروائیو کرنا۔ تو یہودی کہاں سروائیو کرتے؟ خود تو ان کی پسلی نہیں تھی کبھی بھی،
تو یہ جو مسلمانوں کے جو ممالک تھے ان کے اندر یہ خوش و خرم زندگی بسر کرتے رہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا دین کہتا تھا کہ ہم اگر یہ پناہ مانگیں ہم سے تو ہم ان کو پناہ دیں گے اور ان کی ذمہ اٹھائیں گے, اور ان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو اللہ کے رسول اس پر ناراض ہوتے ہیں. اس وجہ سے مطلب کوئی بھی مسلمان ہمارا ظالم سے ظالم بادشاہ ہمارے اوپر ہی ظلم کرتا رہا ہے, ان پر ظلم نہیں ہوا ہے. تو یہ بڑے آرام سے رہتے رہے. اسپین میں یہ لوگ جو ہے صدیوں تک رہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب فرڈینینڈ آیا, جب آپ کو پتا ہے مسلم اسپین نے فال کیا, فرڈینینڈ نے اسپین لے لیا, اس کے بعد آپ کو وہ کہانیاں یاد ہیں جو مسلمانوں پر ظلم ہوا. اچھا این اسی فرڈینینڈ کے ہی جو ہے وہ جتنا وہ کلیسا کا وہ جو مشینری تھی ان کی جو عدالتی ایکویزیشن کورٹس, آپ کو مشہور پڑھ لیں کبھی ایکویزیشن کورٹس کے بارے میں, کیسا کیسا وہ عدل کے نام پر ظلم کرتے رہے. اچھا مسلمانوں پر برا وقت آیا تو یہودیوں پر بھی کمبختی آ گئی, یہودی بھی ان کو قابو آ گئے. تو جس طرح مسلمان بھاگے اسپین سے, اسی طریقے سے یہودی بھی بھاگے. اب بھاگ کے کہاں جائیں؟ کہتے ہیں بھاگ کے بھی انہوں نے دیکھا کہ ایک پاورفل مسلمانوں کی امپائر ہے, وہ آٹومن امپائر ہے, یہ عثمانی سلطنت جو ہے, خلافت بھی تھی. تو یہ پھر پناہ لینے کے لیے بھی اسپین سے بھاگے ہیں, تو مسلمانوں کے یہاں ان کو پناہ ملی. تو یہ خلیفہ سے انہوں نے استدعا کی, اس نے کہا جی آئیں بسم اللہ. تو وہاں پر پھر یہ وہاں پر سیٹل ہو گئے, اور 500 سالہ جو ہے نا وہ تقریب انہوں نے منائی ہے, یہ پچھلے چند سال پہلے. اور اس میں واقعتاً انہوں نے اعتراف کیا کہ جی ہم بڑے خوش و خرم رہے ہیں یہاں پر مسلمانوں کے ہیں. تو اللہ کے تو یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم بالکل نہیں کرتے. تو عیسائی ہمارے ہاں رہتے ہیں, بے شک رہیں, اپنے طور طریقوں پر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں, بالکل کریں, مگر یہ کہ ان کے جو اس کو کہتے ہیں آج خدا کا بیٹا پیدا ہوا اور اس کی تقریب ہو رہی ہے, تو آئیے مولوی صاحب آپ بھی کیک کاٹیے ہمارے ساتھ شرک کی اس تقریب میں. یہ ہمارے برے ادوار میں بھی کبھی نہیں ہوا. ہمارے خلافت راشدہ تو بہت اونچی چیز ہے, ہمارے جو بعد کے ادوار ہیں کبھی نہیں ہوا. تو ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے, ان کو پناہ دی ہے, ان کے ساتھ انسانی سلوک اعلیٰ کیے رکھا ہے, مگر ان کے شرک میں ہم شریک نہیں ہوئے کبھی بھی. یہ ہماری شان نہیں ہے البتہ ہم ان کے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اب آپ کو یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے جتنی جو مذہبی تقریبات ہیں اس میں خیر سگالی کے اظہار کے طور پر آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے, اور ان کو شرک پر کہنا, ان کو جہنم کی وعید سنانا, یہ تو آپ اب ڈکشنری سے نکال کر پھینک دیجئے. یہ اب نہیں ہونے والا. اب کیوں نہیں ہونے والا جی؟ اب یہ جو گلوبلائزیشن ہے, اب یہ ایک نیا دور ہے, یہ ہیومنزم کا دور ہے, اس میں انسان جو ہے وہ سب سے بڑی ہستی ہے. خدا کو ہم نے نکال دیا ہے, خدا اب ہمیں نہیں لڑا سکتا. خدا کے نام پر اب ہم نہیں اختلاف کرنے والے, ایک دوسرے سے تعلقات خراب کرنا, خدا کے نام پر, اس کی عبادت کے نام پر, اس کے ساتھ شرک کے نام پر, یہ چکر نہیں ہونے والے. یہ زمانے لد گئے, اس کے چلے گئے, اب یہ کام نہیں ہونے والا. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیتھ ہارمنی. تو یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے جو لوگ ہیں, یہ جو سورۃ آل عمران والی آیت جگہ جگہ وہ اس کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں, اور ایسے ظالم ہیں کہ پوری آیت نہیں پڑھیں گے کیونکہ پوری آیت پڑھیں تو وہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ صرف اس آیت کا پہلا حصہ اٹھاتے ہیں اور پھر ہر بندے کو گمراہ کرتے ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. بس یہاں خاموش ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں. اس کے کہ بھی آؤ ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے. تو مشترکہ بات کیا ہے؟ مشترکہ بات یہی ہے, این جی اوز, ہیومن سوشل ورک, دیگیں پکانا, چاول بانٹنا, روٹیاں کھلانا لوگوں کو, وہ بھی کرتے ہیں. وہ مدر ٹریسا جو ہے وہ کرتی رہی ہے, ہم بھی کرتے ہیں. یہ ہماری تو اس پہ فوکس کر لیتے ہیں, مشترکہ باتوں پہ. اور یہ کس کا حکم ہے؟ کہتے ہیں قرآن کا حکم ہے. آپ کو پتہ نہیں قرآن میں وہ آیت آئی ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک مشترکہ چیز پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے. اختلافات کو بھلا دو, سمجھ لیں, اختلافات کو بھلا دو. جو صرف ہمارے کامنالٹیز ہیں ان کو نکال کر تو انہی کو ہم جو ہے نا وہ زیادہ نمایاں کریں گے, اور انہی کو ہم آپس میں محبت, تعلق کی اور یگانگت کی اور ہارمنی کی بنیاد بنائیں گے. تو بھائی صاحب آپ مجھے جو آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں, آپ نے گمراہ ہونا ہے, گمراہی کا راستہ کرنا ہے, تو میں کون ہوں جو آپ کا حساب کرنے والا ہوں آپ. مگر قرآن مجید کے ساتھ یہ فراڈ, پوری آیت پڑھ دیں. اب یہ ہے کہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس آیت کو دیکھ لیں, پوری پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, سواء بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترکہ چیز ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، وہ جو تمہارے نبیوں کی بتائی ہوئی جس کو تم نے چھوڑ دیا ہوا ہے آج، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آؤ اس بنیاد پر جو تمہاری اصلی بنیاد تھی، کیونکہ یہ عیسائیت کب سے پیدا ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو توحید سکھانے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں یہودی، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو توحید سکھانے، تو آؤ اس بنیاد پر جو کہ تمہارے ہاں بھی اصل میں دین تھا، تمہارے ہاں کی بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کا اترا ہوا کلام تھا، اور وہ کیا ہے؟ اب اتنی واضح بات قرآن مجید نے یہاں پر بتائی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم نہ عبادت کریں سوائے اللہ کے کسی کی، یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ تو دراصل یہاں پر ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ در حقیقت ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک تھا، تمہارے نبیوں نے تمہیں لا الہ الا اللہ ہی سکھایا تھا، آؤ اس بنیاد پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان در حقیقت مشترک ہے۔ تو قرآن مجید اپنی تفسیر خود اسی آیت کے اندر کر رہا ہے، اور پھر یہاں بھی نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ ہے۔ تو مطلب پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں آیت پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کو پوری سنا دیا کرو نا جا کے، جہاں ان کو بتا رہے ہو کہ جو ہمارے قرآن نے یہ کہا ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اب یہ ہے وہ بات ایک دوسرے کو رب بنانا، وہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ التوبہ کا وہ بتایا تھا کہ تفاسیر میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب عدی بن حاتم نے سورۃ توبہ کی آیت پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ ان لوگوں نے تو اپنے پوپس کو رب بنا لیا ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو کہنے کہ ہم نے تو ان کو کب ان کی عبادت کی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو یہ حیثیت دی تھی۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے پوپ کو یہ حیثیت ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی نیا پوپ آتا ہے اس سے مطالبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں بھی پوپ کا دورہ ہوتا ہے باہر لوگ جو ہے نا وہ پلے کارڈز اٹھا کر اور اپنے جو ہے نا وہ مطالبے اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہومو سیکسولیٹی کو جائز کرو، بھی تم نے مرنا ہے کرو جا کے، نہیں وہ پوپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جائز کرو، پوپ جائز کرے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پوپ کو اختیار ہے، پوپ اگر کہہ دے کہ جائز ہے پھر ان کو گناہ نہیں ہوگا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ گناہ بھی کریں اور ان کو عذاب بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پوپ ان پر مہربان ہو جائے اور پوپ ان کے لیے حلال کر دے، اور فلاں فلاں کتنے سارے وہ چیزیں ہیں، مطلب بعض بڑی شرمناک سی باتیں ہیں کی بھی نہیں جا سکتے ہیں، وہ سارے مطالبے اس وقت پوپ سے ہو رہے ہیں کہ بھائی صاحب دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے، آپ وہیں پر رکے ہوئے ہیں، پلیز حلال کیجئے ان ساری چیزوں کو۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیوں مطالبے ہو رہے ہیں؟ ورنہ کوئی کسی نے بدکاری کرنی ہے تو وہ تو کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے پوپ کا انتظار نہیں کر رہے کہ جی پوپ کہے گا تو کریں گے، وہ جو مطلب خباثت کرنی ہے وہ تو ہو رہی ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذہب ہی کی جو ہے نا وہ اشیرباد ہمیں حاصل ہو، تو مذہب ہے پوپ کے ہاتھ میں، پوپ اس کو حلال کر دے تو حلال ہو جائے گا، حرام کر دے، اور اس وقت حرام کیے ہوئے کلیسا نے ان بہت ساری چیزوں کو حرام رکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہے کہ جی یہ حرام کیوں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام اور حلال کرنے کا حق پوپ کو، وہ جو سورۃ توبہ میں اس وقت بتایا وہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوپ کے آگے جو ہے نا وہ مظاہرے ہوتے ہوئے اور مطالبات ہوتے ہوئے۔ تو مطلب بے شمار انداز میں ان کے ہاں شرک ہے، عیسائیوں کے ہاں، اس شرک سے روکنا اس آیت کا مضمون ہے، اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ان مقامات میں سے ہے جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو۔ اچھا، اب یہ ہو گیا پہلا حصہ۔ شہادت کا دوسرا حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ یہ شہادت کا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بغیر شہادت مکمل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اگر کسی وقت ہم اس کا ذکر نہ بھی کریں، اس کے مطلب کوئی لا الہ الا اللہ کا کچھ مطلب نہیں جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو، کیونکہ اس کا جو حدود اور قیود بتانی ہے عبادت کی وہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وحی ہوگی، تو اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ اچھا، تو اس کی ایک مقام اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا جو تاج پہنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جملہ انسانیت کے لیے مقتدا، رہنما، سٹینڈرڈ بنا دیا ہے، تو یہ ایک مقام ہے سورۃ توبہ میں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقینی طور پر تمہارے پاس آ چکا ہے
رسول پیغمبر تم میں سے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا اس کو بہت زیادہ ناگوار ہے، بہت ناپسند ہے، حریص علیکم، تمہاری خیر کے لیے وہ بے حد حریص ہے، اس کو بہت حرص ہے تمہاری خیر کے لیے، بالمؤمنین رؤوف، وہ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے اور رحیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بتائے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراسر رحمت بن کر انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ بدلنا چاہ رہے ہیں